جی ہاں محترم حاضرین سامعات، اب میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں حافظہ سمیرہ خاتون کو۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر ایمان والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ جہاں کہیں رہتا ہو اور جس ملک میں بھی رہتا ہو اور جو زبان بولتا ہو، چاہے اردو بولے یا انگریزی زبان بولے یا جرمنی۔ ویسے ہمارے ملک ہندوستان میں الحمدللہ کئی زبان بولی جاتی ہے، جیسے اردو، ہندی، تیلگو، مراٹھی وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی زبان بولے اس کو دو جہانوں کے پالنہار و پروردگار نازل کردہ کتاب میں سے سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ محترمین و مکرمین، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کا سلسلہ تو موت کے بعد، قیامت کے بعد اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد بھی چلے گا انشاءاللہ۔ جب سب ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت جب کہ تمام عبادات ختم ہو چکی ہوں گی، اس وقت یہ عبادت یعنی قرآن کریم کی تلاوت جاری رہے گی۔ اس درجے بڑی عبادت ہے یہ۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسے کی شعبہ حفظ کی طالبہ حافظہ سمیرہ خاتون ہیں، وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ حافظہ سمیرہ خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کر اس پر سلام دل قربان ہے۔ محترم واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن پاک کی فضیلت۔ تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن نام ہے الفاظ و معنی کا۔ قرآن کے الفاظ جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیے گئے اور اس کے معنی و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیا گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اسی لیے قرآن کو بنا سمجھے و مطلب جانے بغیر صرف الفاظ کو صحیح پڑھنا بھی عبادت ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس ضمن میں صاف اور واضح کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور رات دن کے حصے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال اور جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت میں قرآن کا اثر پیدا کرتا ہے اور ذی عزت فرشتوں کو اس کا رفیق اور دوست بنا دیتا ہے، اور قیامت کے دن قرآن اس بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی و جھگڑا کرنے والا ہوگا۔ کتابوں میں ان لوگوں کی فہرست جو قیامت کے ہولناک دن عرش کے سائے میں رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترمین و مکرمین، قرآن مجید کے بارے میں انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، سچ ہے قرآن کی تلاوت کی نعمت انسانوں کو دی گئی ہے، جن و شیاطین اس کی نعمت پر قادر نہیں، اور فرشتوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں، اور وہ اس آرزو میں رہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کی تلاوت کرے اور وہ سنے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا حق ادا کرنے اور آخری سانس تک اس کی تلاوت کرنے کی نعمت عطا فرما، آمین۔ خیر، اس ربائی پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، اس ظہر میں خوش نصیب وہ ہے سمیرہ جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ محترم ماؤں اور بہنوں، آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک ملائکہ رحمت کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔
جو اپنے جلوائے سامانیوں کے ساتھ اس نورانی محفل کو مزین کر رہے ہیں اور اپنی نورانیت کی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر اسپیا جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، لہذا اس بزم میں جب کہ اس کا حسن سباق پر ہے، ایسے وقت میں ہم لوگ واعظ و خطابت کے میدان میں چلتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وقفے وقفے سے چند ایک مقررین کو دعوت خطاب دوں گی، انشاءاللہ آپ حضرات ان سے مستفیض ہوں گے۔ حاضرین ذی وقار، میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کی شعبہ حفظ کی طالبہ حافظہ ثانیہ مرزا کو دعوت دیتی ہوں۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے خلق خدا سے محبت کا تقاضا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، کیونکہ انسانوں میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی خدمت و ہمدردی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں خدمت خلق اور محبت خلق کے واقعات کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی میں گزار دی۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دو واقعات نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی یا کمزوری کہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ خیر، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اس موضوع پر تقریر کرنے آ رہی ہے حافظہ ثانیہ مرزا۔ آپ تمام توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس، او كما قال علیہ السلام۔ محترم حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے مجھے خلق خدا سے محبت کے تقاضے کے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ماؤں اور بہنوں، انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا گیا، دنیا کی ہر چیز اس کی خدمت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ جس قدر عظیم ہے اس قدر محتاج و ضرورت مند بھی ہے۔ اسے ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے ہر مذہب میں خلق خدا کی خدمت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ سامعین، قرآن نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ یہ امت صرف اپنے نفع کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انہیں اچھے کاموں کی طرف بلانے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دین اسلام میں سب سے کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی زیادہ مفید ہو اور کارآمد ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ مفید اور نافع ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کسی نے کہا: تمنا درد دل کی ہو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ محترم حاضرین باوقار، محسن انسانیت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری۔ خصوصاً منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق کی خدمت ہی کو اپنا کام بنائے رکھا۔ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ ایک ایسا کھلا میدان ہے جس میں ہر شخص
میں یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے اخلاص وللہیت کے ساتھ اس میں جتنے بھی کام کیے جائے وہ سب عبادت میں داخل ہے۔ جو اپنے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور جو مسلمان کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دے گا۔ محترمی و مکرمی، اسلام نے ماننے والوں کو خلق خدا سے محبت کرنے کا بھی درس دیا ہے، محبت بانٹنے کی، محبت پھیلانے کی اور محبت وصول کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، اس لیے اگر کوئی چاہے کہ وہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پر رحم کرے۔ حضرات، وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ جبکہ یہ عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی یہ کتا پیاسا ہے اور پانی کی طلب میں چکر کاٹ رہا ہے، تو وہ خاتون دوپٹہ اور جوتے کی مدد سے پانی نکال کر پلا دیتی ہے، جبکہ یہ عورت بدکار تھی، عیبوں اور گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا اور جنت عطا کر دیا۔ خیر، میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے محمد عبد المقیم کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئے اور حمد پڑھے۔ محمد عبد المقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعوت دیتی ہوں سید عزیز الرحمان کو، وہ آئے اور نعت پڑھے۔ سید عزیز الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری چولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، نبیوں کا نبی آیا،